اللہ والوں کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی ہر ادا میں للہیت اور خلوص ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں ایک تاجر تھا جو اولیاء اکرام سے بہت بغض رکھتا تھا، بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، ان کو حقارت کی انداز سے دیکھتا تھا کہ یار بھلی ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یعنی وہ ان پر بہت نظر رکھتا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن مسجد میں گئے، یہ تاجر بھی گیا، جمعے کی نماز تھی۔ تاجر نے دیکھا کہ حضرت نے نماز جلدی جلدی ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ اس تاجر نے بس سوچنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، دیکھو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی مسجد سے باہر نکل گئے، ابھی نماز ادا کی اور ابھی مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ تاجر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور راستے بھر غلط برا بھلا کہتے ہوئے آیا، سوچتے ہوئے آیا، کہتے ہوئے آیا کہ ولی ایسے تو نہیں ہوتے ہیں، ولیوں کے دل میں خلوص و للہیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نماز بہت دیر تک پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ولی ہیں؟ ابھی انہوں نے نماز ادا کی اور اتنی جلدی مسجد سے باہر نکل آئے۔ وہ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک دکان پر ٹھہر گئے۔ دکان پر روٹیاں بن رہی تھیں، حضرت بشر حافی نے 2 روٹی وہاں سے خریدیں اور پھر چلنے لگے۔ اب تاجر کو اور شک ہو گیا کہ دیکھو یہ کیسا ولی ہے، اسی چکر میں اس نے نماز بہت مختصر سے ٹائم میں پڑھی ہے کہ یہ روٹیاں خریدے اور جا کے جھاڑیوں میں کھائے، جا کے لوگوں سے دور چپکے سے کھائے، جا کے طرح طرح کی بات وہ کہہ رہا تھا، اپنے ذہن میں طرح طرح کی باتیں نکال رہا تھا۔ اب حضرت بشر حافی چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک بہت دور پہنچ گئے اور ایک گاؤں پڑ گیا۔ ایک گاؤں آیا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں انٹری کر دی، اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر ایک مسجد پڑی، مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ انسان دیکھ رہا ہے مسجد میں داخل ہو گئے، ابھی مسجد صحیح نکل کے آئے، مسجد میں چلے گئے، دیکھتے کیا بات ہے۔ وہ پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہو گیا۔ حضرت بشر حافی نے دیکھا کہ ایک انسان اس مسجد میں بیمار لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کو اٹھایا، اس سے باتیں کی، اس کو پانی دیا، اس نے پانی پیا اور روٹی دی۔ اس انسان نے روٹی کھائی۔ روٹی کھانے کے بعد اب یہ تو تاجر تھا، یہ دیکھ رہا تھا، یہ حیران رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ ارے یہ اس مسجد سے اس لیے جلدی نکلتے ہیں کہ یہاں جلدی آ کر اس کو یہ کھانا دے دیں، شاید یہی معاملہ ہے۔ حضرت بشر حافی چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اس انسان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں کتنے دنوں سے یہ شخص آ کے کھانا وغیرہ کھلا رہا ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ یہ ہمیں بہت دنوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ کہا اب وہ کہاں چلے گئے؟ کہا اب وہ واپس چلے گئے اپنے گھر۔ کہا واپس چلے گئے؟ کہاں وہ واپس چلے گئے، وہ مجھے کھانا کھلا کے فوراً ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا اچھا یہاں سے بغداد شریف کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 40 میل۔ کہا 40 میل؟ کہاں 40 میل؟ کہا ہم ان کے پیچھے پیچھے آ گئے، اب یہاں آ تو گئے ہیں لیکن اب جائیں کیسے؟ 40 میل بہت دور ہوتا ہے۔ اب ان کے پیچھے پیچھے تو مجھے معلوم بھی نہیں چلا کہ میں جا کہاں رہا ہوں، اور مجھے وقت کا بھی پتہ نہیں چلا، مجھے دوری کا بھی پتہ نہیں چلا، تھکان بھی نہیں ہوئی، تھکان بھی محسوس نہیں، اور میں یہاں آ گیا، لیکن اب میں کیسے جاؤں گا؟ اس بیمار انسان نے کہا صبر کرو، 8 دن یہیں رکو اور اگلے جمعے میں وہ یہاں آئیں گے۔ کہا ٹھیک آئیں گے؟ کہاں آئیں گے۔ اب یہ انسان وہیں رک گیا، ٹھہر گیا، 8 دنوں تک وہیں پڑا رہا۔ جب جمعہ کا دن ہوا، جمعہ کے بعد حضرت بشر حافی پھر آئے، پھر روٹی لائے اور اس انسان کو کھلائی۔ پھر حضرت بشر حافی سے وہ بیمار انسان کہنے لگا حضور یہ ایک انسان آپ ہی کی طرف سے آیا ہے، آپ ہی کے یہاں سے آیا ہے اور آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہے، اور اب یہاں یہ آ تو گیا ہے لیکن یہاں سے اب جائے کیسے؟ یہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا۔ حضرت بشر حافی نے دیکھا